بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی منصوبہ بندی۔ رزق کی کمی کے خوف سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے۔ اگر عورت کی صحت اور بچوں کی تربیت کے پیش نظر خاندانی منصوبہ بندی کی جائے تو یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہے، جسے اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے علاوہ کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں اسی مضمون کی بہت سی احادیث موجود ہیں اور بخاری جلد 2 میں بھی ایسی ہی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے انداز بیان میں کراہت اور ناپسندیدگی صاف جھلک رہی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کو اسی پر قیاس کیا گیا ہے، لیکن یہ انفرادی اور ذاتی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس خاندانی منصوبہ بندی کی تبلیغ کرنا اور اس کے لیے اشتہار بازی سخت ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے فحاشی پھیلتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کا نباہ کسی صورت میں نہ ہو سکے تو اسلام نے ایسی صورتحال سے چھٹکارے کے لیے طلاق کی اجازت دی ہے۔ طلاق کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں، لیکن ناگزیر حالات میں معاشرت میں اصلاح کا یہ آخری حربہ نہایت حسن و خوبی سے مزین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عوام کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا ہی چاہے تو فی الحال ایک رجعی طلاق دے تاکہ بصورت ضرورت اس سے رجوع ممکن ہو۔ 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک، وہ دوبارہ میاں بیوی بن گئے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں، اور اگر 3 حیض گزر گئے تو یہی طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب عورت چاہے تو آگے نکاح کریں، اور اگر واپس اسی شوہر کے پاس آنا چاہے تو صرف نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ حاملہ کا معاملہ مختلف ہے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اگر عورت کو چھوٹی عمر یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے برعکس ایک ہی مرتبہ دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اب ان سے رجوع یا دوبارہ صرف نکاح سے کام نہیں چل سکتا۔ مرد کی اس بے وقوفی کی سزا یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے حلالہ ہو۔ حلالہ یہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اس سے مباشرت کرے، اور پھر مرد اپنی مرضی سے طلاق دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کسی دوسرے شوہر سے صحبت نہ کرے۔ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حدیث شریف میں اس سے زیادہ واضح الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حتیٰ یذوق اسیلتہا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر موجود ہیں۔ بے وقوفی کر چکنے کے بعد پھر مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس جا جا کر گنجائش ڈھونڈتے رہنا بڑے شرم کی بات ہے۔ ایسے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے ہوش نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب فضول بہانے ہیں۔ غصہ بذات خود ایک برائی ہے، اور طلاق عام طور پر غصے میں ہی دی جاتی ہے، لہذا غصے کا بہانہ کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے 3 طلاقیں دی، طلاق تو ہو گئی مگر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ مسلم، نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ
اور دیگر کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، مسلم بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نافذ کر دیا، یعنی 3 طلاقیں ہو گئیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی کئی احادیث دارقطنی کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی خاموشی کے بعد فرمایا کہ تم لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد سواری پر بیٹھ کر میرے پاس پہنچ جاتے ہو اور یا ابن عباس کرنے لگ جاتے ہو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے نجات کی راہ رکھی ہے، جب کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے اور اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ مجھے تمہاری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو چکی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ فرمایا 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اور 97 بار تم نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ یہ موطا مالک کے اندر کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ، احمد اور جمہور علماء سلف و خلف علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ایک ہی بار 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو امام نووی نے مسلم شریف کی شرح کی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔